بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DOD چینل، جس سے پاکستانی لوگ عوام نا واقف ہیں۔ ان نوجوانوں کی اس حوالے سے بڑی تحقیق ہے، بڑی کاوش ہے، بڑی محنت ہے۔ ان سے ہم اس مذہب کے بارے میں مکمل تفصیلات لیں گے کہ یہ ذکری مذہب یہ کیا ہے، اس کا بانی کون ہے، اس کی ابتدا کب ہوئی، یہ کہاں سے اٹھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا بھی یہ کاوشیں کرنا، آپ کا یہ پلیٹ فارم مہیا کرنا، اس میں ہمارا ساتھ دینا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ذکری مذہب کی ابتدا ہوتی ہے اور سب سے پہلے جو ان کا بانی ہے اٹک سے تعلق رکھتا تھا، پنجاب سے۔ ہمیں ملتا ہے کہ یہاں کے علماء کرام نے اس سے مناظرہ کیا، یہ مناظرے میں ہار گیا، عوام سے جوتے کھا کر یہاں سے بھاگا۔ اس دور میں سوچیں کیا عالم ہوگا بلوچستان کا۔ آہستہ آہستہ پھر پیر بنا، پیر سے مجدد بنا، پھر مہدی کا دعویٰ، اور پھر اس نے آخرکار نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ شریعت محمدی ختم ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ کوئی بھی بات ایسی نہیں ہوگی کہ جس کا حوالہ ہمارے پاس موجود نہ ہو۔ وہ کہتا ہے کہ یہ کلمہ اب ختم ہو گیا، اب چونکہ نبی میں ہوں تو اب آپ نے کلمہ میرا پڑھنا ہے۔ تو قرآن میں نماز کا تو کہیں حکم ہی نہیں ہے، اور آپ کو یہ مولوی کہہ رہے ہیں آؤ نماز کی طرف۔ نماز کہاں ہے؟ لفظ صلاۃ کا معنی ذکر ہے، آؤ ذکر کرتے ہیں۔ یہ خود کو ذکری کہنا شروع ہوئے۔ ایام ذی الحج کے صرف 9 دن آپ نے روزے رکھنے ہیں۔ پھر اس نے اس کے بعد زکوٰۃ کا انکار کیا۔ ذی الحج میں حج اب نہیں ہوگا، اب وہاں جا کر یہ لوگ حج کرتے ہیں۔ شہر تربت سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ پہاڑ واقع ہے۔ 2022 کے اندر BBC نے جب رپورٹ کیا ان کے حج کو، جنرل ضیاء الحق نے باقاعدہ انہوں نے یہاں پر جب حج کرتے تھے تو اس نے روکا، اور لاکھوں کی تعداد میں جمع ہو کر اعلانیہ کلمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ، نور پاک، نور محمد مہدی رسول اللہ۔ ریاست کے علم میں تو ہے یہ بات۔ اب اگر کوئی ریاستی ادارے اگر ہم سے رابطہ کرتے ہیں، اس حوالے سے مواد طلب کرتے ہیں تو ان کو پیش کیا جائے گا۔ کراچی سے بھی پیدل جا رہے ہوتے ہیں، اور بلوچستان میں میلے کا سماں ہوتا ہے، فوج پولیس یہ ادارے باقاعدہ پروٹوکول دے رہے ہوتے ہیں۔ اس موقع پر کبھی آپ کا وہاں جانا ہوا ہے؟ سے ہمارا تربت جانا ہوا ہے، اور ان کے یہاں نماز پڑھنا کفر ہے۔ تو اور یہ وہ کلمہ ہے جو براہ راست ختم رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈاکا ہے۔ اچھا، یہ کلمہ کوئی چھپا کر نہیں پڑھتے، اسی طرح نماز کے سخت منکر ہیں۔ نارملی ان کے جو عبادت خانے ہوتے ہیں ان کو ذکرانہ بولتے ہیں۔ جمعرات کو یہ جمع ہوتے ہیں۔ ان کے عبادت خانے پاکستان میں، بلوچستان میں کہاں کہاں موجود ہیں؟ بہت بڑی تعداد ان کے شہر کراچی میں آباد ہے۔ کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں مسلمان اور ذکری اجتماعی طور پر رہتے ہیں، تعلیمی اداروں میں تو موجود ہیں، اور پاکستان کے سٹیزن ہونے کے اعتبار سے ان کو اسکالرشپ اسپیشلی بلوچستان حکومت سے ملتی ہے۔ قرآن پاک کے بارے میں فلم کا کیا عقیدہ ہے؟ وہ فاسد تعویلات بیان کرتے ہیں جس سے اسلامی عقائد کفری عقائد میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ان کی ایک مخصوص عبادت ہے جسے چوگان کہتے ہیں۔ وہ اس مقام کو کعبہ نہیں کہتے، وہ اس کو کعبے سے افضل کہتے ہیں۔ فیس بک پر باقاعدہ ان کے پیجز اس نام سے بنے ہوئے، مقام محمود کوہ مراد زیارت شریف۔ سلطنت مکران کا جو بادشاہ تھا وہ ذکری مذہب قبول کر کے ذکری ہو گیا تھا، کہ خود کلات سے ایک قافلہ حج کے لیے روانہ ہوا، چونکہ اس نے گزرنا تربت سے، تو وہ قافلہ جیسی تربت میں داخل ہوا تو ذکریوں نے کہا مقام محمود تو یہ حج تو یہاں ہوتا ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے پھر ان کو اجازت دی کہ آپ اپنے معمولات کو کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ انہوں نے دن چینج کر کے 27 رمضان شب قدر کا دن رکھا کہ یہاں بیعت کرنا فرض ہے، اور اس میں بیعت کے اندر ان کی یہ بھی شرائط ہے۔ عام مسلمانوں کو دھوکہ یہ اسی طرح دیتے ہیں، کسی کو پردے فاش کرنے، بڑے بڑے علماء کو یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ 7,000 ابلیس و بلم در جہاں ہم چنی پیدا ہوئے دعو ایاں۔ یہ اللہ کے نبی کے خلاف دعا کر رہا تھا، اور خلاصہ یہی ہے کہ ان کے کفر اور ان کے اعتداد میں کوئی شک نہیں۔ یہ تحریک شروع کی تھی کہ قادیانیوں کو مسلمانوں سے الگ رکھا جائے۔ کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب زیدہ شرف ہوں، آپ کی بارگاہ میں جب ہم حاضر ہوئے، آپ ہر بار ایک نیا موضوع لے کر آتے ہیں، اور جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے وعدہ کیا تھا اس پر انہوں نے اس وعدے کو پورا بھی کیا، اور کیونکہ ہماری محنت کا یہ پھل تھا تو ڈاکٹر صاحب نے حکم دیا کہ آپ ایسا کریں کہ دنیا بھر کے دارالافتاؤں میں ہم نے استفتاء بھجوائے، اور الحمدللہ جو بیس بنا وہ دعوت اسلامی کا فتویٰ بنا۔ مفتی ہاشم صاحب نے اس کا پہلا فتویٰ جاری کیا، اور اس کے اندر ہم نے ذکریوں کی اصل کتب کے عکس ڈالے ہیں۔ ہمارے مرکزی جو کیمپس ہیں وہ شہر کراچی میں موجود ہیں، سب سے زیادہ بریلویوں کے بچے پڑھتے ہیں ہمارے پاس۔ اچھا، اب ہمارے ذرا بریلویوں کا بچہ جا کر پڑھ کیا رہا ہے، کس قدر سو رہے ہیں؟ ہمیں بولا جاتا ہے ذکری فتنہ سویا ہوا آپ جگا رہے ہیں۔ اس پیغام کو آپ نے آگے پہنچانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں DOD چینل۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہمارے نام سے ظاہر اور واضح ہے کہ ڈیفینس آف دین ہمارا جو بھی پروگرام ہوتا ہے، اور ہمارے پروگرام کے جو بھی مہمان ہوتے ہیں، ہم مل کے سب کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے اس پلیٹ فارم سے وہ بات پہنچے جس سے دفاع دین ہو، دفاع اسلام ہو۔ آج بھی اس سلسلے کی ایک کڑی میں موجود ہیں،
لیکن آج کا پروگرام ہمارا تھوڑا ہٹ کے ہے، دیگر پروگراموں سے مختلف ہے۔ وہ ایسے کہ آج ہم پاکستان میں صوبہ بلوچستان میں موجود ایک ایسے فرقے اور ایک ایسے مذہب پہ بات کرنا چاہتے ہیں جس سے پاکستانی لوگ عوام نا واقف ہیں، حالانکہ ان کے عقائد اور ان کے نظریات وہ اسلام کے دین، شریعت، قرآن، حدیث کے بالکل مخالف ہیں، اور وہ ان چیزوں کو چھپاتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں اور تقیہ کرتے ہیں۔ جو وہ ہیں وہ اپنے آپ کو نہیں بتاتے۔ اس پر بات کرنے کے لیے آج کے ہمارے اس پروگرام میں موجود ہیں اہل سنت کی ممتاز علمی شخصیت، عظیم استاذ حضرت علامہ مولانا زاہد محمود صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علوم جدید و قدیم کے ماہر حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر فیاض قادری صاحب، آپ پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، اللہ سلامت رکھے ان کو۔ اور خاص بات یہ ہے کہ ہمارے آج کے اس پروگرام میں خاص طور پر اس فرقے پر، اس مذہب پر بات کرنے کے لیے جو دو نوجوان شخصیات موجود ہیں، میری مراد محترم جناب حماد علی قادری صاحب اور ان کے ساتھ دوسری شخصیت حضرت محترم جناب عمیر اکبر قادری صاحب۔ میں اپنے چاروں مہمانوں کو آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہوئے آپ کو دکھاتا ہوں اور آپ سے ملاقات کرواتا ہوں، اور پھر ہم اس کے بعد اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ تمامی احباب ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے۔ میں بار دیگر اپنی طرف سے، اپنی ٹیم کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اپنے مہمانوں کی طرف بڑھتے ہیں، بات چیت کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں بڑھوں گا وہ پاکستان بلوچستان میں موجود ایک ذکری مذہب کے بارے میں کرنی ہے، تو اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں حماد علی قادری صاحب۔ ماشاءاللہ یہ دو جوان، عمیر اکبر قادری صاحب اور جیسے میں نے پہلے حماد بھائی کا نام لیا، ان نوجوانوں کی اس حوالے سے بڑی تحقیق ہے، بڑی کاوش ہے، بڑی محنت ہے۔ یہ پورے ملک کا سفر کرتے ہیں، علماء کے پاس یہ گئے، انہوں نے فتاوی جات حاصل کیے پوری دنیا سے، اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج یہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ ان سے ہم اس مذہب کے بارے میں مکمل تفصیلات لیں گے تاکہ ایک عام مسلمان جو ان سے آگاہ نہیں ہے وہ کبھی اگر اس پر حملہ کرنے کی کوشش کریں، اس کا ایمان چھیننے کی کوشش کریں، تو تاکہ اس ویڈیو کے ذریعے سے پہلے سے اس کے پاس معلومات موجود ہوں۔ میں بڑھوں گا حماد علی قادری صاحب کی طرف کہ حضرت بار دیگر آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں بطور خاص کہ آپ کراچی سے تشریف لائے، آپ نے وقت دیا اور اس موضوع پر آپ بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو ذکری مذہب ہے، چونکہ ہمارے لوگ اس لحاظ سے ناواقف ہیں اور خواص بھی کچھ ناواقف ہیں کہ یہ ذکری مذہب یہ کیا ہے، اس کا بانی کون ہے، اس کی ابتدا کب ہوئی، یہ کہاں سے اٹھا، اور پھر آج کل یہ کس طریقے سے کام کر رہے ہیں، ان کا طریقہ واردات کیا ہے، یہ کس طرح مسلمانوں کے ایمانوں کو لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے آپ تمام حضرات کا، خصوصاً آپ کا یہ پلیٹ فارم، اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا یہ پلیٹ فارم ہمیں مہیا کیا، اور ان بزرگوں کی سربراہی میں الحمدللہ آج ہم حاضر ہیں۔ یقیناً آپ تمامی احباب کا، علماء کرام کا دست شفقت رہا تو آج ہم اس مقام تک پہنچ سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے یہ ہم سے کام لیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا بھی یہ کاوشیں کرنا، آپ کا یہ پلیٹ فارم مہیا کرنا، اس میں ہمارا ساتھ دینا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سب سے پہلے جو ذکری مذہب کی ابتدا ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 977 سنہ ہجری کے اندر، 977 کے اندر۔ یہ کوئی مذہب آج نہیں ہے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی نیا فتنہ ہے، نیا مذہب ہے، نئی ابتدا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ مذہب بہت پرانا ہے، یعنی 450 سال پہلے سے یہ مذہب اپنی جڑیں ڈال چکا ہے پاکستان کے اندر۔ اتنا پرانا ہے، یعنی یہ پاکستان بننے سے بھی بہت پرانا ہے۔ قادیانیوں سے بھی بہت پرانا ہے۔ قادیانیوں کو 100-150 سال ہوا ہے، ان کو 550 سال ہو چکے ہیں۔
اور سب سے پہلے جو ان کا بانی ہے وہ ہے ملا محمد خان اٹکی. یہ اٹک سے تعلق رکھتا تھا، پنجاب سے. ٹھیک. یہاں پر چونکہ اس وقت جب یہ عالم تو تھا، گفتگو اچھی کر لیتا تھا، تو یہاں جب اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تو کتب میں ملتا ہے کہ یہاں کے علماء کرام نے اس سے مناظرہ کیا. یہ مناظرے میں ہار گیا، عوام سے جوتے کھا کر یہاں سے بھاگا. یہاں سے بھاگ کر پھر یہ بلوچستان میں چلا گیا. اب ذرا اس بات سے آپ اندازہ لگائیے، بلوچستان آج بھی، ہم پاکستان میں رہتے ہوئے بلوچستان کو ذرا اپنی تصور میں لے کر آئیں تو دنیا کا ایک الگ ہی کونا نظر آتا ہے آج بھی. یعنی آپ کسی بھی باشعور شخص سے جو ٹریول نہ کرتا ہوں، بالکل، یعنی سوشل میڈیا کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے. اس دور کے اندر بھی اگر ہم کسی باشعور شخص سے بھی پوچھیں نا کہ آپ بلوچستان کا بھی سفر کیا ہے، اس کے بارے میں کچھ معلومات، اس کا یہاں تک کہ ہم وزیر اعلیٰ کا نام پوچھ لیں تو شاید کسی کو نہ پتا. بلوچستان کا ہماری نظروں میں ایسا اس کا ہمارے سامنے بنا ہوا ہے. اب اس دور میں سوچیں کیا عالم ہوگا بلوچستان کا. آج بھی بلوچستان میں عالم ہے کہ کوئی بھی شخص داڑھی رکھ کے چلا جائے تو اس کو لوگ ہاتھ چومنے لگ جائیں گے کہ یا کوئی پیر صاحب آ گئے شاید. تو وہاں پر اس دور میں ملا محمد خان اٹکی جاتا ہے، تربت کے مقام کا انتخاب کرتا ہے. وہاں ایک پہاڑ ہے کوہ مراد، اس پہاڑ پر یہ ٹک جاتا ہے، وہاں عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے. لوگ اس کے قریب آنا شروع ہو گئے کہ عالم صاحب ہیں، کوئی پیر صاحب ہیں، عبادت گزار ہیں، اللہ کے بڑے قریب ہیں. آہستہ آہستہ پھر پیر بنا، پیر سے مجدد بنا، پھر مہدی کا دعویٰ، اور پھر اس نے آخرکار نبوت کا دعویٰ کر دیا. لوگ تو چونکہ جاہل تھے، اب جب نبوت کا دعویٰ کیا تو اس نے نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد جو سب سے بڑا ظلم کیا، اس نے یہ کہا کہ اب شریعت محمدی ختم ہو چکی ہے. اچھا. اس نے یہ شریعت محمدی ختم کر کے اس نے کہا کہ ہم نیا مذہب لے کر آئیں گے. باتیں کر رہے ہیں یہ ساری اندر ریکارڈ ہے، آپ کو حوالہ جات ملیں گے، آپ کو حوالہ جات بھی ملیں گے، ہر چیز کا آپ کو ہماری کتب کے اندر بھی اس کے حوالہ جات موجود ہیں. یہ ساری چیزیں تاریخی باتیں ہیں. انشاءاللہ کوئی بھی بات ایسی نہیں ہوگی کہ جس کا حوالہ ہمارے پاس موجود نہ ہو. اچھا، اب اس نے جب شریعت محمدی کا انکار کیا تو اس کے بعد اس نے الٹرنیٹ دینا شروع کر دیا ارکان اسلام کا. سب سے پہلے ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ کہتا ہے کہ یہ کلمہ اب ختم ہو گیا، اب چونکہ نبی میں ہوں تو اب آپ نے کلمہ میرا پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ نور پاک نور محمد مہدی رسول اللہ معاذ اللہ. یہ کلمہ اس نے پڑھانا شروع کر دیا. اس کے بعد پھر وہ کہتا ہے چونکہ قرآن مجھ پر نازل ہوا تھا. اچھا. ہاں، قرآن مجھ پر نازل ہوا تو قرآن میں نماز کا تو کہیں حکم ہی نہیں ہے. اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، آؤ اللہ کے ذکر کی طرف. اور آپ کو یہ مولوی کہہ رہے ہیں آؤ نماز کی طرف. نماز کہاں ہے؟ لفظ صلاۃ کا معنی نماز تو بنتا ہی نہیں ہے. تو یہ تو آپ کو گمراہ کیا جا رہا ہے. لفظ صلاۃ کا معنی ذکر ہے، آؤ ذکر کرتے ہیں. تو اس نے نماز کی جگہ ذکر کو فرض قرار دیا اور وہاں سے یہ خود کو ذکری کہنا شروع ہوئے. پھر آگے بڑھا، پھر کہتا ہے اب ماہ رمضان کے روزے ختم ہو چکے، ماہ رمضان میں آپ پر روزے فرض نہیں ہیں، اب آپ نے ایام ذی الحج کے صرف 9 دن آپ نے روزے رکھنے ہیں، اور یہ 10 ذی الحج کو صبح طلوع آفتاب سے پہلے اپنی قربانیاں کر لیتے ہیں. آج بھی شہر کراچی کے اندر یا بلوچستان کے کئی علاقے ایسے جہاں ذکری موجود ہیں تو لوگ خود ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم کئی بار عید کی نماز پڑھ کے آتے ہیں تو گوشت پہلے آیا ہوتا ہے ہمارے گھر کہ فلاں بندہ دے گیا ہے. تو یہ وہی لوگ ہیں ذکری کہ جن کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ وہ طلوع آفتاب سے پہلے اپنی قربانیاں کمپلیٹ کر لیتے ہیں. تو ماہ رمضان کے روزوں کا انکار کر کے ایام ذی الحج کے 9 روزے اس نے فرض قرار دیے. پھر اس نے اس کے بعد زکوٰۃ کا انکار کیا. کہتے ہیں جو مصرف اسلام کا ہے، جو اسلام نے نصاب دیا، وہ اب ختم ہو چکا ہے. اب ہر ذکری پر اس کی آمدنی کا 10% فرض ہے. لیکن فرض دینا کس کو ہے؟ مصرف کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ آپ پر بیعت کرنا فرض ہے. جو آپ کا مرشد ہے، جو آپ کا پیر ہے، آپ نے اس کو اپنی آمدنی کا سالانہ 10% دینا ہے. یہ زکوٰۃ کا نصاب ہو گیا. اب آئی حج کی باری تو کہتا ہے ذی الحج میں حج اب نہیں ہوگا، اور کعبۃ اللہ شریف میں جانے کی بھی، بیت اللہ شریف میں جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. اب آپ نے حج کرنا ہے تربت کے مقام پر. اچھا. جو کوہ مراد پہاڑ ہے اس کا مطاف بنا ہوا ہے، وہاں پر حج ہوتا ہے. اب یہ لوگ وہاں جا کر، آج تک یہ 550 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، اب وہاں جا کر یہ لوگ حج کرتے ہیں. یہ ان کی ابتدا تھی. اس کے بعد یہ ذکری چلا گیا تو اس کی نسل در نسل آج تک لوگ چلتے آ رہے ہیں، اور باقاعدہ اب ترویج و اشاعت اور تبلیغ یہ سارے معاملات آج جاری و ساری ہیں ان کے آج تک بھی. حضرت آپ نے جیسے کہا کہ یہ حج ان کا وہاں ہوتا ہے تربت کے مقام پر، جی، تو کیا وہاں یہ جگہ ملک پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ وہاں کو قانون نہیں، وہاں ادارے نہیں ہیں؟ جی بالکل، جیسا آپ نے فرمایا کہ پاکستان کا ہی حصہ ہے تربت، اور صوبہ بلوچستان کے اندر آتا ہے. تربت کے مقام میں شہر تربت سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ پہاڑ واقع ہے. اور یقیناً یہ گورنمنٹ کے علم میں ہے
لیکن یہ چونکہ تقیہ بازی کرتے ہیں، ان کے پاس بی بی سی اور اس کے علاوہ دیگر جو نیوز چینل جب ان کے پاس جاتے ہیں، 2022 کے اندر بی بی سی نے جب رپورٹ کیا ان کے حج کو، تو اس ٹائم ان کا جو سابقہ ایم این اے ہے اور موجودہ ان کا جو سربراہ ہے ذکریوں کا، سید عیسیٰ نوری، وہ کہتا ہے کہ دیکھیں یہ ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے، یہ ہم زیارت کے لیے آتے ہیں، یہ ہماری زیارت گاہ ہے، ہم زیارت کرتے ہیں، یہاں جمع ہوتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ویسے بھی تو مسلمان 27 رمضان کو پوری دنیا میں جمع ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی ہم یونیک کام تو نہیں کر رہے۔ تو چونکہ ایک یہ بھی تصور بنا ہوا ہے پورے پاکستان میں 27 رمضان کو شب قدر ہوتی ہے، تو جگہ بجگہ بڑے بڑے گراؤنڈز کے اندر اہل سنت کے یہاں زیادہ تر یہ اجتماعات ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے بھی شاید اس کو معیوب نہیں سمجھا جاتا۔ لیکن اس کے باوجود پہلے جب حج ہوتا تھا تو ضیاء کے دور میں جنرل ضیاء الحق نے باقاعدہ انہوں نے یہاں پر جب حج کرتے تھے تو اس نے روکا، ان کے حج کو ختم کیا، لیکن اس کے بعد یہ معاملہ کافی ٹائم رکا رہا، اس کے بعد پھر انہوں نے دوبارہ سے یہ شروع کر دیا۔ اب یہ دوبارہ اس کو کر رہے ہیں اور اب باقاعدہ بہت اعلیٰ لیول پہ سوشل میڈیا پہ لائیو چلتے ہیں، باقاعدہ 27 رمضان کو فیس بک پر سوشل میڈیا پر لائیو آ رہے ہوتے ہیں وہاں سے حج کے مقام پر، اور لاکھوں کی تعداد میں جمع ہو کر اعلانیہ کلمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ، نور پاک، نور محمد مہدی رسول اللہ، یہ سوشل میڈیا پر ویڈیوز موجود ہیں۔ لیکن اب ریاست کے علم میں تو ہے یہ بات، لیکن اب وہ کس وے میں ہے، وہ ان کو کس وے میں دیکھتی ہے، اب اس کا علم ہمیں نہیں ہے۔ اب اگر کوئی ریاستی ادارے اگر ہم سے رابطہ کرتے ہیں، اس حوالے سے مواد طلب کرتے ہیں تو ان کو پیش کیا جائے گا کہ ان کا مذہب کیا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ کسی کو اس حوالے سے بتانا کہ یہ کون ہے کون نہیں، وہ علماء کا کام ہے۔ جب علماء ان کو کاؤنٹر کریں گے کہ بھائی یہ تو اس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے، یہ تو غیر مسلم لوگ ہیں، یہ تو قادیانیوں کی طرح اقلیت میں بھی نہیں بلکہ یہ تو مرتدین ہے، ان کا تعاقب کیا جائے۔ جب آپ اس کو پوائنٹ آؤٹ کروائیں گے تو ادارے اس پر نوٹس لیں گے۔ جب اداروں کے علم میں یہ چیز ہے ہی نہیں، مسلمان بھی جمع ہو رہے ہیں تو وہ بھی جمع ہو رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ادارے اس وجہ سے ان کو ریلیف دے رہے ہوں۔ اب ادارے کس وے میں ان کو چھوڑ رہے ہیں یہ ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن اتنا ہم نے دیکھا ہے کہ جب یہ لوگ بلوچستان کی طرف چلتے ہیں تو زیادہ تر یہ پیدل جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں حج کے لیے، زیادہ تر کراچی سے بھی پیدل جا رہے ہوتے ہیں، اور بلوچستان میں میلے کا سماں ہوتا ہے۔ اور افسوس کی بات یہ کہ ان کو ایف سی، رینجرز، فوج، پولیس، یہ ادارے باقاعدہ پروٹوکول دے رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے سبیلیں لگی ہوتی ہیں، پانی کا اہتمام ہوتا ہے، کھانے پینے کا اہتمام ہوتا ہے، رستوں میں میڈیکل کیمپ لگے ہوتے ہیں ان کے لیے، تو باقاعدہ استقبالیہ کیمپ لگے ہوتے ہیں۔ اب وہ ادارے کس وے میں ان کو یہ استقبال دیتے ہیں یہ بھی ہمارے علم میں نہیں ہے۔ اس موقع پر کبھی آپ کا وہاں جانا ہوا ہے؟ نہیں، اس طرح تو ہمارا وہاں جانا نہیں ہوا، کیونکہ اس وقت تو بڑی سختی ہوتی ہے، اچھا اور جس طرح ہمارا حدود حرم ہے اس طرح ان کا بھی بنا ہوا ہے، اچھا یہ کسی مسلمان کو اندر داخل نہیں ہونے دیتے۔ کوئی پتہ ہو کہ یہ نمازی ہے، مسلمان ہے، اچھا یہ فرق کرتے ہیں ہمارے درمیان اور اپنے درمیان، یہ کہتے ہیں ہم ذکری مسلمان ہیں، آپ نمازی مسلمان ہیں، اور ان کے یہاں نماز پڑھنا کفر ہے، تو بطور کافر ہی ہمیں نمازی کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن پہچان ہماری یہ کرواتے ہیں۔ تو یہ کسی نمازی کو یا کسی مسلمان کو اندر جانے نہیں دیتے، حدود حرم بنا ہوا ہے، تو ویسے ہمارا تربت جانا ہوا ہے۔ صحیح۔ آپ نے بہت زبردست انداز میں گفتگو سنی حضرت محترم حماد قادری صاحب کی، کہ جنہوں نے اس ذکری فرقے کا کلمہ اور دیگر معلومات فراہم کی۔ ابھی ہم بڑھیں گے عمیر اکبر قادری صاحب کی طرف کہ حضرت ہمارے جو ارکان اسلام ہیں تو ان سب کے یہ سرے سے منکر ہیں، باغی ہیں، تو اس حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کے لحاظ سے ان کے کیا عقائد ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ویسے قاری عماد صاحب تو اس پر تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں، لیکن اگر ہم انکار ختم نبوت سے متعلق فتنوں کا جائزہ لیں تو مسلمہ سے لے کر مرزا تک کسی نے بھی مستقل نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، نہ ہی کسی نے مستقل طور پر شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے تنسیخ کا اعلان کیا۔ یہ وہ واحد فتنہ ہے جس نے نہ صرف انکار ختم نبوت استقلالً کیا بلکہ اس نے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے تنسیخ کا اعلان کرنے کے بعد ارکان اسلام کا ایک الٹرنیٹ بھی دیا، جو قاری صاحب بیان کر چکے ہیں کہ کلمہ انہوں نے بدل دیا اور اس میں نور پاک نور محمد مہدی رسول اللہ کا لفظ انہوں نے بڑھا دیا، یہ الفاظ انہوں نے بڑھا دیے۔ ہمارا پورا کلمہ عربی کا ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ذکریوں نے نور پاک، یہ پاک لفظ عربی کا تو ہے نہیں، فارسی کا ہے، تو اس کو یہ شامل کر کے، اور یہ ان کی جہالت پر بھی دلالت ہے کہ عربی کے کلمے میں فارسی کا لفظ استعمال کر کے یہ اپنا نیا کلمہ
اور یہ وہ کلمہ ہے جو براہ راست ختم رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈاکا ہے کہ مہدی رسول اللہ کے الفاظ کو بڑھا کر یہ اپنا کلمہ پیش کرتے ہیں۔ اچھا، یہ کلمہ کوئی چھپا کر نہیں پڑھتے، یہ اپنی مجلسوں میں، اپنی محفلوں میں، ذکر و اذکار میں، آپ ان کی قبروں کو حتیٰ کہ ان کے مزارات پر جا کر دیکھیں، ان کی کتابوں میں جا کر دیکھیں تو واضح طور پر ہر کتاب، ہر جگہ پر یہی کلمہ لکھا ہوا ہے، جس میں واضح طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نور پاک، نور محمد مہدی رسول اللہ معاذ اللہ۔ تعویل بھی کرتے ہیں اس میں وہ تعویل نارمل تو کوئی نہیں کرتے، لیکن جب کوئی مسلمان ان سے پوچھتا ہے کہ آپ جو یہ نور پاک اور نور محمد مہدی کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، اس سے مراد کیا ہے، تو وہ یہاں پر تکیہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مہدی کہتے ہیں کہ آپ ہی ہدایت دینے والے ہیں اور آپ ہی ہدایت یافتہ ہیں، تو ہم حضور مراد لیتے ہیں۔ یعنی اس کلمے لیکن یہ خود انہی کی کتابوں میں جب آپ جا کر مطالعہ کریں گے تو یہ لکھیں گے کہ ہمارا 12واں امام مہدی تھا، جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، وہ مہدی الگ تھا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری کے 1000 سال بعد آئے گا، اور یہی 10ویں سن ہجری تھی، 977 سن ہجری، جس میں اس مذہب کا وجود ہے۔ اور یہ ان کی وہ کتب جو ان کے مذہب کا ماخذ اور مرجع کہلاتی ہے، اس میں وضاحت اور صراحت کے ساتھ یہ چیزیں موجود ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ ان کی جو ماخذ کتب ہیں وہ قلمی نسخے کے طور پر ہے، اگرچہ وہ مارکیٹ میں عام نہیں ملتی، لیکن ان کی کچھ تحریرات مسلمانوں کے اور علماء کے پاس ہیں، جن کے ذریعے ان پر کفر و ارتداد کا فتویٰ بھی جاری کیا گیا ہے۔ اسی طرح نماز کے سخت منکر ہیں، لیکن نماز سے مراد چونکہ قرآن میں صلاۃ کا ذکر ہے تو یہ تعویلاً، اور وہ تعویل جو اجماع کے خلاف ہے، جو تواتر کے خلاف ہے، جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پورے امت سے ہٹ کر ایک تعویل دیتے ہیں کہ بھائی اس سے تو ذکر مراد ہے، کوئی سجدہ، کوئی رکوع، وہ پوری ایک ترتیب، جیسے حضور نے فرمایا نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو، تو اس طرح نماز نہیں پڑھتے، بلکہ اس کا سخت انکار، بلکہ صدری طور پر، عوامی طور پر آپ ان سے اگر پوچھیں گے تو سخت غلاظت نماز کے حوالے سے پھر یہ اپنے پڑھتے ہیں۔ عبادت خانوں میں کیا کرتے ہیں؟ اپنے عبادت خانے میں نارملی ان کے جو عبادت خانے ہوتے ہیں ان کو ذکرانہ بولتے ہیں، اچھا، وہ چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، اکثر تو چھوٹے ہی ہوتے ہیں، اس میں نارملی صرف جمعرات کو یہ جمع ہوتے ہیں یا کسی بڑی رات کو، جیسے شب قدر کو جمع ہو گئے، شب برات کو جمع ہو گئے، تو اس طرح کی یہ راتیں بھی مناتے ہیں، ان بڑی راتوں میں جمع ہوتے ہیں، نارملی ہفتہ وار یہ صرف جمعرات کو جمع ہوتے ہیں، اور وہاں کوئی قبلہ نہیں ہے، کوئی کعبہ نہیں ہے، کوئی سمت نہیں ہے، دائرے کی صورت میں یہ بیٹھتے ہیں، اور وہاں دائرے کی صورت میں بیٹھ کر یہ کچھ ذکر و اذکار کرتے ہیں، جس میں لا الہ الا اللہ تو شامل ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد جو کلمات ہوتے ہیں وہ باقی کے فارسی ہی کے کلمات ہوتے ہیں جو یہ بک بک کرتے ہیں۔ اس کے بعد زکوٰۃ کا وہ اسلام کا دیا گیا جو عقیدہ ہے۔ یہاں پہ میں بات پوچھنا چاہوں گا کہ یہ ان کے عبادت خانے پاکستان میں، بلوچستان میں کہاں کہاں موجود ہیں؟ حضور یہ جہاں خود موجود ہے وہاں ان کے عبادت خانے موجود ہیں، جہاں آپ ذکریوں کے معلومات میں جہاں ذکریوں کے 2 گھر بھی ہیں وہاں بھی یہ اپنا عبادت خانہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس وقت پورے بلوچستان، اسپیشلی آپ جب کوسٹل ایریاز کو وزٹ کریں گے، جس میں ہمارا مگران ڈویژن آتا ہے، جس میں اورماڑا، گوادر، پسنی، اس طرح ہمارا ضلع ہب آتا ہے، ضلع لسبیلہ آتا ہے، اور اس کے بعد جب آپ کیچ چلے جائیں، وہاں پر آپ تربت چلے جائیں، دیگر کئی علاقے ہیں، ان تمام میں یہ بڑی کثیر تعداد میں موجود ہیں، وہاں ان کے عبادت خانے بھی موجود ہیں۔ اسی طرح ایک بہت بڑی تعداد ان کی شہر کراچی میں آباد ہے، وہاں بھی کھلے عام ان کے عبادت خانے بنے ہوئے ہیں۔ کچھ عبادت خانے جو ان کے اپنے ذاتی علاقوں میں، کراچی کے اندر کچھ علاقے ذکریوں کے 100% ہے جو عام مسلمان کے لیے نو گو ایریا ہے، کہ عام مسلمان اس میں جا بھی نہیں سکتا، داخل بھی نہیں ہو سکتا۔ ان کے مزارات بنے ہوئے ہیں، عبادت خانے بنے ہوئے ہیں، اور وہاں ایک پورا ماحول ذکریوں والا ہے، چاروں طرف گھر بھی انہی کے ہیں، وہ نو گو ایریاز ہیں۔ اس کا ہمیں ذاتی طور پر تجربہ ہوا جب ہم ان علاقوں میں داخل ہوئے۔ یہ شہر کراچی کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ کراچی کے کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں مسلمان اور ذکری اجتماعی طور پر رہتے ہیں، دونوں مذہب رہتے ہیں ایک ساتھ، تو وہاں یہ اپنے عبادت خانے کو مسجد کا نام دیتے ہیں، مسجد الذاکرین کے دیتے ہیں، مگر اس میں محراب نہیں ہوتا، اس میں صفیں بچھی نہیں ہوتی، اس میں وضو کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا، اس میں کوئی اسپیکر نہیں آپ کو ملیں گے کہ آپ نے اذان دینی ہے۔ یعنی مسجد دیکھنے میں آپ کو باہر مینارہ بھی نظر آئے گا، گنبد بھی نظر آئے گا، نقاشی بھی مسجد کی نظر آئے گی، لیکن آپ اندر داخل ہو جائیں تو آپ کو کسی بھی صورت وہ مسجد محسوس نہیں ہوگی۔ تو یہ ان کے عبادت خانے ہیں جو پاکستان میں، بلوچستان، کراچی اور اب سندھ میں بھی چونکہ ان کی آبادی منتقل ہو چکی ہے، وہاں بھی بنی ہوئی ہے، اور اب خدشہ ہے کہ پنجاب میں چونکہ یہ تعلیمی اداروں میں تو موجود ہیں، اللہ نہ کرے کہ یہ رہائشی طور پر بھی مسلمانوں کے علاقوں میں آباد ہونا شروع ہو جائے۔ تعلیمی اداروں میں کیسے موجود ہیں؟ حضور تعلیمی اداروں میں چونکہ پاکستان کے سٹیزن ہیں، اور پاکستان کے سٹیزن ہونے کے اعتبار سے ان کو اسکالرشپ اسپیشلی بلوچستان حکومت سے ملتی ہے۔ اس وقت ہماری ذاتی معلومات کے مطابق بلوچستان کی حکومت جو اسکالرشپ دیتی ہے وہ اکثر پنجاب ہی کی یونیورسٹیز کی دیتی ہے، پنجاب اور کشمیر کی یونیورسٹیز کی، اور اس میں بہت بڑا حصہ خود ذکریوں کو ملتا ہے، اور ذکری بچے جو ہیں، اسٹوڈنٹس جو ہیں، وہ آپ کی یونیورسٹیوں میں اس وقت نہ صرف پڑھ رہے ہیں بلکہ
बाकायदा इस मौजू पर वो एम.फिल और पी.एच.डी कर रहे हैं कि ज़िक्री इस्लामी मकातिब फ़िक्र की तरह एक मकतब फ़िक्र है, और उस पर बाकायदा आपकी यूनिवर्सिटियाँ उनको इजाज़तें भी दे रही हैं और डिग्रियाँ भी जारी कर रही हैं। और बहाउद्दीन यूनिवर्सिटी मुल्तान से तो बाकायदा ये मजल्ला जो उनका पाकिस्तान इस्लामिक्स जारी होता है, वहाँ उन्होंने ये मजल्ला भी शाया करवाया, जो आज भी उनकी वेबसाइट पर मौजूद है, जिसमें वो वाज़ेह तौर पर लिखते हैं कि ज़िक्री दीगर मकातिब फ़िक्र की तरह एक मकतब फ़िक्र है, लिहाजा इसे कोई भी काफिर मुर्तद न कहे। तो ये यूनिवर्सिटियों में कारगुजारी कर रहे हैं। अच्छा, जैसे आप कह रहे थे कि ये मतलब है कि हमारे दीन को मनसूख समझते हैं जी, तो कुरान पाक के बारे में फिर इनका क्या अकीदा है, उसको मनसूख समझते हैं? हुज़ूर कुरान पाक के हवाले से इनका वही अकीदा है जो दीगर तमाम गुमराह मज़ाहिब का अकीदा है। हर मज़हब गुमराह, क्योंकि कुरान करीम में खुद इस बात का जिक्र है, वयुदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। तो ये कुरान ही को अपना कलाम कहते हैं, अपनी किताब कहते हैं, और उसी से दलाइल देते हैं। लेकिन तावीलन वो फासिद तावीलात बयान करते हैं जिससे इस्लामी अकायद कुफरी अकायद में तब्दील हो जाते हैं। जिस तरह मैंने आपको यही जिक्र किया कि नमाज वो कुरान ही से साबित करते हैं कि नमाज नहीं, इससे ज़िक्र मुराद है। इसी तरह ज़कात का इनकार भी कुरान ही के ज़रिए करते हैं। इसी तरह इनकी एक मखसूस इबादत है जिसे चौगान कहते हैं, एक बलोची रक्स की सूरत होती है, वो हाथ डालकर घूमते रहते हैं, उसको भी माज़अल्लाह वो कुरान की कई आयतों से और फरिश्तों से तशबीह देते हुए साबित करते हैं। तो दलाइल तो ये कुरान से लेते हैं और इस कुरान को ये तावीलन ही जिक्र करते हैं। और ये खुद जो इनका मज़हब का बानी है मुल्ला मोहम्मद अटकी, ये कहते हैं कि ये मुअव्विल कुरान है, कुरान की तावील करने वाला है। कुरान की असल जो माना है, मफ़ाहिम है, वो मुल्ला मोहम्मद अटकी ही बयान करता है, और इसी का बयान करता कुरान असल कुरान है। वगरना जो अरबी में मुसलमान जो मुरादें लेते हैं वो मुरादें असल नहीं है। उधर तुर्बत के अंदर जहाँ इनका मरकज़ है, वहाँ वो कोहे मुराद पहाड़ है। हम उसकी तस्वीरें आपको फराम करें, आप वो तस्वीरें देख सकते हैं कि वहाँ वो पहाड़ और उस पहाड़ का मताफ़ बना हुआ है, उस पहाड़ का तवाफ़ होता है, और स्पेशली उस पहाड़ के ऊपर कोई जगह बनी हुई है, वहाँ जाकर ये कोई सजदा रेज़ होते हैं और कोई इबादत करते हैं। वहाँ बाकायदा काबे की कोई सूरत नहीं है, न वह आब ज़मज़म का पानी आपको मिलेगा, ना आपको सफ़ा मरवा मिलेगा। वो इस मकाम को काबा नहीं कहते, वो इसको काबे से अफजल कहते हैं। कुरान करीम में अल्लाह करीम ने हुज़ूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो वादा फरमाया, असा अन यब असा का रब का मकाम महमूदा, कि अनकरीब आपका रब आपको मकाम महमूद पर फाहिज फरमाएगा। तो ज़िक्री इससे मुराद इस पहाड़ को लेते हैं कि जो कुरान में मकाम महमूद का जिक्र है, दरअसल वो ये पहाड़ है, और इसी पहाड़ को वो मकाम महमूद कहते हैं। आज भी सोशल मीडिया पर आप चले जाएँ, फेसबुक पर बाकायदा इनके पेजेस इस नाम से बने हुए, मकाम महमूद कोहे मुराद ज़ियारत शरीफ, माज़अल्लाह, इस नाम से इनके पोस्टें भी चलती हैं, इसी नाम से ये इसको लेकर भी चलते हैं। हाँ, वहाँ इबादत खाना बना हुआ है जिसको ज़िक्राना तूबा भी कहते हैं। बसा औक़ात वो अपनी किसी रिकॉर्डिंग में या अपने जो पोस्टें चलाते हैं उसमें उसको मस्जिद तूबा भी कहते हैं। तो इस तरह इबादत खाना इनका बना हुआ है, लेकिन उसके अंदर भी कोई सफ़े नहीं बिछी हुई, उसके अंदर भी कोई किबला नहीं है, उसके अंदर कोई नमाज नहीं पढ़ी जाती। ताक बने हुए हैं, कुरान रखे हुए हैं, नक्काशी उसी मस्जिद के अंदाज़ में है, मीनार और गुंबद भी मौजूद है, लेकिन उसको वो खुद भी मस्जिद नहीं बल्कि ज़िक्र खाना ही बोलते हैं। अच्छा, इसमें एक ये है कि जिस तरह हम मुसलमान हैं, आले सुन्नत हैं, ये दीगर मकातब फ़िक्र हैं, तो इस तरह तालीम के लिए बाकायदा मदरसा होता है, या फिर आगे मुख्तलिफ हमारी तंजीमें हैं, ठीक है, मुर्शिद हैं, पीर हैं, तो इनके यहाँ अपने मज़हब को फैलाने के लिए आगे क्या सेटअप है? ज़िक्री मज़हब अगर हम इसके 500 साल का जायज़ा लें, तो जब ये मारिज़ वजूद में आया तो उस वक्त सल्तनत मकरान का जो बादशाह था वो ज़िक्री मज़हब कबूल करके ज़िक्री हो गया था, और उसने फिर तलवार के ज़ोर पर इस मज़हब को फैलाने की कोशिश की। और फिर उस वक्त हमारी एक और सल्तनत थी, सल्तनत कल्लात, उसमें खान ऑफ कल्लात थे नसीर खान नूरी रहमतुल्लाह अलैह, बड़े आशिक रसूल गुज़रे हैं, आज भी उनकी नस्ल मौजूद है, और आज भी ये लक़ब खान ऑफ कल्लात मौजूद है जी बलूचिस्तान में। उन्हें किसी ज़रिए से ये हुक्म हुआ कि आपने इनके ख़िलाफ़ जंग लड़नी है। उसके कई हमें किताबों में अलग अलग वाक़यात मिलते हैं, उसमें से एक ये भी है कि खुद कल्लात से एक काफ़िला हज के लिए रवाना हुआ, चूँकि उसने गुज़रना तुर्बत से था, तुर्बत से गुज़र कर उसने ईरान, और ईरान से फिर आगे का सफ़र करना था। तो वो काफ़िला जैसी तुर्बत में दाखिल हुआ, तो इस जो ज़िक्री रहनुमा थे, उस वक्त के जो लोग थे, कारिंदे थे, उन्होंने इनको पूछा तुम कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा हम हज करने जा रहे हैं। तो ज़िक्रियों ने कहा मकाम महमूद तो ये, हज तो यहाँ होता है, आप कहाँ जा रहे हैं? लिहाजा उनको उन्होंने बंदी बनाया और उनसे वहीं पर हज माज़अल्लाह करवाया गया। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि आज हम ये ज़िक्र कर रहे हैं कि ज़िक्री 27 रमज़ान को हज करते हैं। ज़िक्री अव्वलन जब ये मज़हब मारिज़ वजूद में आया, वो हज
ذی الحج ہی میں کرتے تھے، وہ رمضان میں نہیں کرتے تھے۔ یہ سلسلہ مستقل چلتا آ رہا تھا۔ جب نصیر خان نوری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا کلا کما کیا، ان سے تلوار کا جہاد کیا اور ان کی بڑی آبادی کو نیست و نابود کر دیا، تب ان کا یہ حج بند ہوا تھا ذی الحج کے اندر۔ اور اس کے بعد پھر جب برٹش کی حکومت آئی، جب پھر انگریز کی حکومت آپ کے بر صغیر میں آئی، انہوں نے پھر ان کو اجازت دی کہ آپ اپنے معمولات کو کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہر کفر کے پیچھے، ہر دلالت کے پیچھے، ہر گمراہیت کے پیچھے، اسلام کے ہر دشمن کے پیچھے انہی کا ہاتھ ہے۔ تو انہوں نے پھر ان کو ڈیل دی، اور جب ان کو ڈیل دی تو اب انہوں نے کہا کہ ہم حج تو کریں گے لیکن اب دن چینج کریں گے، اب ہم ذی الحج میں حج نہیں کریں گے کیونکہ وہ کعبے میں ہو رہا ہے۔ انہوں نے دن چینج کر کے 27 رمضان شب قدر کا دن رکھا تاکہ وہ شک نہ جائے کہ ہم وہ حج کر رہے ہیں جو مسلمان کعبے میں کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ ایک اور ان کا تکیہ تھا دن چینج کرنے کا۔ لیکن آج بھی ان کی عوام یہی الفاظ استعمال کرتی ہے کہ ہم حج کرنے کو ہے مراد تربت جا رہے ہیں، نہ کہ زیارت کرنے۔ ان کا پڑھا لکھا طبقہ یا سوشل میڈیا پر ان کی اپنی جو پوسٹنگ ہوتی ہے وہ اسی لحاظ سے ہوتی ہے کہ ہم 27 رمضان زیارت شریف کرنے یا زیارت پر ہم کوہ مراد تربت جا رہے ہیں، بلکہ ہمارے پاس ان کے اپنی پبلک کے عوامی گروپس کی ایسی پوسٹیں موجود ہیں جس میں عوام خود لکھتی ہے اپنی تصویریں کھینچ کے کہ ہمارا قافلہ کوہ مراد تربت حج کرنے کے لیے رواں دواں ہے۔ معاذ اللہ، اصطلاح حج کی جو آج بھی استعمال ہو رہی ہے، تو اس طرح یہ لوگ پنپ رہے ہیں اور پھول پھل رہے ہیں آپ کے پاس۔ ان کے مختلف رہنما ہیں، ان کے کئی رہنما ہیں اور ان کے پیران عظام ہیں۔ جس طرح قاری صاحب نے شروع میں کہا تھا کہ ان کے یہاں بیعت کرنا فرض ہے، یہ بیعت کرنا فرض سمجھتے ہیں، اور جس کی بیعت کرتے ہیں یہ عشر بھی اسی کو دیتے ہیں۔ جو زکوٰۃ کی صورت ہے، اپنے آمدنی کا 10واں جو حصہ ہے یہ اسی کو دیتے ہیں جس کی یہ بیعت کرتے ہیں۔ اور اس میں بیعت کے اندر ان کی یہ بھی شرائط ہے کہ باپ جس کا مرید ہوگا بیٹے نے بھی اسی کا مرید ہونا ہے، وہ کسی اور پیر کا مرید نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اسی انداز میں ان کے سلاسل بھی چلتے ہیں، لیکن یہ ان کے ارتداد ہی پر مبنی سلاسل ہیں، کوئی بھی کسی بھی قسم کا ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پر میں بھی ایک بات ایڈ کروں گا کہ جس طرح انہوں نے کہا نا کہ پیر ہیں، بیت ہے، سلسلہ ہے، اچھا یہ بھی اپنے آپ کو صوفی ازم کی پیرائے بنا ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دائی ہے اس کے، دائی اس بات کے بنتے ہیں کیوں حضرت اسی طرح یہ وہ اپنے آپ کو اسی طرف لے کر آتے ہیں کہ یہ ہمارا ایک اپنا صوفیانہ انداز ہے، جس طرح تصوف کے سلسلے ہمارا یہ سلسلہ ہے۔ عام مسلمانوں کو دھوکہ یہ اسی طرح دیتے ہیں۔ عام مسلمان تو کیا یہ علماء جانتے ہیں، کیا کسی کے پردے فاش کرنے، بڑے بڑے علماء کو یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ اچھا، اور علماء بھی تسلیم کرنے پہ کے اوپر تیار بیٹھے ہیں کہ یہ ایک اپنا صوفیانہ انداز ہے، ہمیں اس سے کیا۔ تو استغفر اللہ العظیم، ایسا کوئی صوفیانہ انداز اسلام کے اندر ہے ہی نہیں۔ تصوف شریعت کے تابع ہے تو وہ تصوف ہے، ورنہ تصوف میں کوئی جتنا مرضی مقام پا لے۔ حضرت مولانا رومی علیہ رحمہ فرماتے تھے 100,000 ابلیس و بلم در جہاں ہم چنی پیدا ہوئے دعو ایاں، کہ ہر زمانے میں لاکھوں ابلیس ہیں، لاکھوں بلم بن باور ہیں جو مقام پا کے بھی بھٹک گئے۔ بلم بن باور مقام تھا، اس کا مقبولیت تھی، اللہ کے نبی کے خلاف دعا کر رہا تھا، کس مقام پہ مستجاب دعویٰ بنا ہوا تھا، لیکن جب بھٹک گیا تو اب نہیں کہا جائے گا کہ بڑا اللہ کا ولی تھا، اس کا بھی کوئی سلسلہ ہوگا نا۔ تو اس لیے یہ جو تصوف کا لبادہ انہوں نے اوڑھا ہوا ہے وہ بالکل غلط ہے۔ ایسا تصوف میں قطعاً ہے ہی نہیں کہ شریعت کے خلاف، اور پھر یہ اس حد تک کہ معاذ شریعت کو منسوخ کرنا اور شریعت کے بارے میں ایسی باتیں کرنا، یہ اسلام میں قطعاً ایسا ہے ہی نہیں۔ اور خلاصتاً یہی ہے کہ ان کے کفر اور ان کے اعتداد میں کوئی شک نہیں، بے شک۔ اور ہماری ریاست کو، ہمارے مقتدرہ کو، اشرافیہ کو اس طرح غور کرنا چاہیے کہ ہمارا جو ملک ہے، اس کے جو اولین داعی تھے دار اقبال اور محمد علی جناح صاحب، یہی لوگ تھے۔ تو اقبال علیہ الرحمہ نے 1935 میں سب سے پہلے یہ تحریک شروع کی تھی کہ قادیانیوں کو مسلمانوں سے الگ رکھا جائے۔ یہ پاکستان میں یہ قرارداد آنا یہ بہت بعد کا مسئلہ ہے۔ اولین بندہ جس وقت ہماری اسمبلی میں نمائندگی تھی ہندوستان کے برٹش دور میں، اس دور میں بھی اقبال کی یہ تحریک تھی کہ انہیں ہماری شناخت سے الگ کریں۔ یہ اقلیت ہے، جس کھاتے میں بھی ہے سو ہے، ہمارا اور اسلام کا ان سے کوئی تعلق نہیں، یہ اسلام سے الگ شناخت ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ملک کے جو اولین بانی تھے وہ تو ختم نبوت کے منکرین کو کسی طور پر ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ اس وقت بھی ان کی یہی ایک تمنا تھی اور مطالبہ بھی تھا۔ آج بھی یہ ملک ان لوگوں کا بنایا ہوا ہے، تو یہاں بھی اگر ختم نبوت کے اتنے سخت منکرین، اس حضرت نے بتایا کہ شریعت کے تنسیخ کا دعویٰ یہ بہت بڑا ظلم و ستم ہے، یہ کم ہی لوگوں نے کیا، یا وہ اکبر جو بادشاہ تھا اس ظالم نے یہ دعویٰ کیا تھا جس کے خلاف حضرت مجدد پاک علیہ الرحمہ نے تحریک اٹھائی،
लेकिन वो तो ख़त्म हुआ। हज़रत, जैसे कि आपने बताया कि बुनियादी तौर पे आपने पहले रिसाला फिर किताब, और अभी जैसे कि हम देख रहे थे कि ये पूरी आपके पास एक ज़हीन किताब है, इसमें आप बता रहे थे कि इसमें उलमाए किराम की फतवाजात पूरी दुनिया से मौजूद हैं। ये ज़रा बताइएगा कि इसमें किन किन उलमा के, अजल उलमा के फतवाजात मौजूद हैं। सबसे पहले हज़रत हम खराज तहसीन पेश करते हैं। क़िबला मुफ्ती साहब मौजूद हैं यहाँ पर, ज़ाहिद महमूद नमानी साहब, और हुज़ूर कंसुल उलमा डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब, ज़ीद अशरफ हूँ। आपकी बारगाह में जब हम हाज़िर हुए, जब कराची से चले बलूचिस्तान, कराची और सिंध भर के उलमा, फिर पंजाब के उलमा, तो क़िबला कंसुल उलमा की बारगाह में हाज़िर हुए। उस वक्त आप अलील भी थे, तो हमने ये मामला उनके सामने रखा। तो हज़रत ने सबसे पहले यही फरमाया कि मेरे लिए क्या हुक्म है। तो क़िबला शाहिद इमरान जलाली साहब मौजूद थे। हज़रत की उस वक्त इनकी रहनुमाई से हम वहाँ पहुँचे थे। तो हमने उनसे अर्ज़ की, हुज़ूर, चूँकि वो महीना अगस्त का था, ग़ालिबन जुलाई या अगस्त का महीना था, तो उनका हज़रत आपका ये मिजाज रहा है शुरू से। हमने तो देखा है कि हम जब भी ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस करवाते हैं तो उस कॉन्फ्रेंस के अंदर मौजू सिर्फ़ कादियानी होते हैं, मुतलक़न ख़त्म नबूवत को भी कम बयान किया जाता है। लेकिन आपका मिजाज हमने देखा है कि आप हर बार एक नया मौजू लेकर आते हैं। कभी मुख्तार सक़फ़ी को, कभी रवाफ़िज़ को आप इस ज़िमन में लेकर आते हैं ख़त्म नबूवत के बाब में। तो इस बार हमारी गुजारिश है कि आप इस बार ज़िक्री मज़हब को लपेटें। तो आपने वादा फरमाया कि ठीक है, आप मुझे मवाद मुहैया करें, तो उसके बाद इंशाअल्लाह मैं इस मौजू पर इस बार 7 सितंबर को मैं बयान करूँगा। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने वादा किया था, उस पर उन्होंने उस वादे को पूरा भी किया। और 7 सितंबर को यकीनन हमारे लिए यूँ समझें कि हमने तो आंसू नहीं रुक रहे थे हमारे लिए, क्योंकि हमारी मेहनत का ये फल था कि हम इतना उलमा के पास गए और इतना बड़ा कद आवर शख्सियत हम पर एतबार करे, हमारी तहकीक पर एतबार करे, और यूँ हमारी तहकीक को फिर बयान कर देना यकीनन हमारे लिए खुश नसीबी थी। फिर डॉक्टर साहब ने उसी मुलाकात में हमने डॉक्टर साहब से पूछा था तो हमारे लिए क्या हुक्म है। तो डॉक्टर साहब ने हुक्म दिया कि आप ऐसा करें कि आप फतवाजात हासिल करें। तो ये भी डॉक्टर साहब के हुक्म से ही हम निकले। उसी वक्त हम जब सुबह निकले तो सबसे पहला इस्तिफ्ताह हमने दारुल इफ्ता अहले सुन्नत मुफ्ती हाशिम साहब के पास पेश किया, दाता दरबार जो दारुल इफ्ता अहले सुन्नत है। उसके बाद निज़ामिया भी गए, नईमिया भी गए, जितने लाहौर के बड़े दारुल इफ्ता थे। चूँकि हम लाहौर में ही मौजूद थे तो ये तहरीक यहीं से हमने शुरू कर दी। दुनिया भर के दारुल इफ्ताओं में हमने इस्तिफ्ताह भिजवाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस पर अभी तक हमें 40 फतवाजात मौसूल हो चुके हैं। और उन 40 फतवाजात पर तकरीबन 500 से ज़ायद ताइदात अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मौजूद हैं उलमाए किराम की, जिसकी ये आप एक किताबी सूरत देख सकते हैं। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत दावत इस्लामी का फतवा, जी फतवा मौजूद है इसके अंदर। बरेली शरीफ इंडिया का, जामिया निज़ामिया का भी फतवा मौजूद है। जामिया नईमिया की तायद इसके अंदर मौजूद है। मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की तायद भी मौजूद है। और बहुत बड़े बड़े दारुल इफ्ता उनके फतवाजात यहाँ पर मौजूद है। पाकिस्तान भर के उलमा, बल्कि नेपाल से, इंडिया से, इसके बाद यूके से, फिर हमारा ओमान के उलमाए किराम उनकी तायदात, तो दुबई से जो मुफ्ती आज़म अबू ज़ाहबी अब्बास रिजवी साहब, उनका फ़तवा इसमें शामिल है। तो दीगर कई मुफ्तियान किराम अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर के उलमा से हमने रवाबित किए, उनको इस्तिफ्ताह पेश किए या फतवाजात हमने भेजकर उन पर उनकी तायद ली। और अल्हम्दुलिल्लाह जो बेस बना वो दावत इस्लामी का फ़तवा बना, क्योंकि इर्तिदाद का फ़तवा था तो आसानी से मिलता नहीं है। गुमराहियत का लेने के लिए जिहाद करना पड़ता है, तो यहाँ इर्तिदाद पर लेने के लिए तो यकीन माने कि जिहाद अकबर करना पड़ा। तो हमने इस्तिफ्ताह दिए, मिन्नतें की, मवाद दिया, एक एक चीज़ बताई, ख़ुद गए, लेकिन फ़तवा कोई देने को तैयार नहीं था। तो फिर दावत इस्लामी ने इसमें इब्तिदा की, उन्होंने बुनियाद रखी। मुफ्ती हाशिम साहब ने इसका पहला फ़तवा जारी किया और बड़ा तफसीलन फ़तवा, और बाकायदा वाज़ेह तौर पर लिखा कि ज़िक्री मज़हब इन अक़ायद व नज़रियात के पेश नज़र मुर्तद व काफ़िर हैं। इनका भी वही हुक्म है जो कादियानियों पर लगता है, इनके साथ भी वही मुआशरती ताल्लुकात रखे जाएंगे जो आप कादियानियों के साथ रखते हैं। तो बाकायदा उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह फ़तवा जारी किया। उस बुनियाद पर अल्हम्दुलिल्लाह फिर दीगर दारुल इफ्ताओं ने हिम्मत बढ़ाई और उस पेश नज़र फिर उस पर अल्हम्दुलिल्लाह दीगर दारुल इफ्ताओं से फ़तवा मिलना शुरू हुआ। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये किताब आपके सामने है। ये इसके अंदर कितने एडिशन आपने शायद की? ये तो हमारा वैसे इसके हमारे 3 एडिशन, पहले छोटी किताब थी, अब बड़ा एडिशन जो हमारा पहला था अब ये भी ख़त्म हो चुका है, अभी दूसरा एडिशन छपने को है। बाकी हमारी जो दूसरी किताब जो बुनियादी जो हमारी तारुफ़ पर मबनी है, जो हमने सबसे पहले ज़िक्री मज़हब की हकीकत, ये हमने सबसे पहले किताब लिखी। पहले छोटे रिसाले आए, फिर हमने किताबी सूरत में ये लेकर इसके अंदर हमने तारुफ़ और इसके अंदर हमने ज़िक्रियों की असल कुतुब के अक्स डाले हैं कि अगर उलमा पढ़ना चाहें तो उन अक्स को देखें, उन पेज को देख कर उस पर बयानात कर सकते हैं। फिर उसमें ताक़ुब भी किया, रद्द भी किया। उसके बाद हमने इसमें 4 फतवाजात और दीगर मसालिक के भी हमने मकातिब फ़िक्र के भी फतवे इसमें शामिल किए। अच्छा हज़रत, ये भी बताइए कि शोबा तालीम के लिहाज से जो ज़िक्री मज़हब है, उस शोबे में ये लोग कैसे कैसे और कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं?
अच्छा, ज़िक्री आपने जैसा सवाल किया कि शोबा तालीम के अंदर ज़िक्री इस टाइम इतना आगे हैं कि हमारी सोचों से भी ज़्यादा हमारे इदारों में आकर पढ़ना, हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आकर उनके थीसिस लिखना और उनका इल्म हासिल करना, ये तो अपनी जगह, लेकिन उनके अपने इदारे कायम हैं। बल उनकी ये किताबें हमारे पास मौजूद हैं जो बुनियादी नर्सरी की क्लासों के प्रेप की क्लासेस के अंदर पढ़ाई जाते हैं ये किताबें। अच्छा, अब ये इस बंदे से हमने जब रब्ता किया जो इस एजुकेशन सिस्टम का हेड है कि आप कि ये कैंपस कहाँ कहाँ मौजूद हैं, कहाँ कहाँ पढ़ाई जाती हैं कुतुब, उसने कहा हमारे बलूचिस्तान के बहुत सारे उसने अजला गिनवाए। तो मैंने कहा इसके अलावा, उसने कहा शहर कराची में हमारे मरकज़ी जो कैंपस हैं वो शहर कराची में मौजूद हैं। तो अच्छा, शहर कराची में हमने सवाल किया कि आप पढ़ाते किसको हैं? बरेलवी के मदरसे में बरेलवी बच्चा, देवबंदी के पास देवबंदी, शिया के पास शिया। कहते हैं आपने शायद ये बात गौर से नहीं देखी, आपने इस पर तवज्जो नहीं दी कि ये हमारा मदरसा नहीं है कि आप ऐसा सवाल कर रहे हैं, ये स्कूल है। स्कूल के अंदर कोई मकतब, किसी मकतब का बंदा नहीं आता, लेकिन आपकी इतला के लिहाज से ज़्यादा मुसलमान हैं ज़िक्रियों से। मुसलमानों से कौन सा मकतबा फ़िक्र कहता है? सबसे ज़्यादा बरेलवियों के बच्चे पढ़ते हैं हमारे पास। अच्छा, अब हमारे ज़रा बरेलवियों का बच्चा जाकर पढ़ क्या रहा है? ये हमारी किताब है इस ज़िक्रियों की। इस ज़िक्रियों की किताब में सबसे पहला सबक जो बाब बांधा वो अकायद का, और अकायद के बाब में सबसे पहला जो उन्होंने सबक लिखा है वो हमारा कलीमा। ये हमारा मुसलमानों का बच्चा, बरेलवियों का बच्चा जाकर स्कूल के अंदर पढ़ रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह नूर पाक नूर मोहम्मद महदी रसूलुल्लाह। अब अंदाज़ा करें कि हमारा बच्चा स्कूल के अंदर जाकर क्या पढ़ रहा है और हम किस कदर सो रहे हैं। हमें बोला जाता है ज़िक्री फितना सोया हुआ है, आप जगा रहे हैं, लेकिन मैं अक्सर कहता हूँ ये देखने के बाद अब आप फैसला करें कि ज़िक्री फितना सोया हुआ है या हम सो रहे हैं। मोहतरम नाज़रीन, मुख्तसर वक्त में इस ज़िक्री मज़हब के बारे में हमारे तशरीफ़ लाए हुए मेहमानों ने अपनी अपनी मालूमात के मुताबिक इस पर बातचीत की। अब आप लोगों की ज़िम्मेदारी है कि हम मुसलमान हैं, अहले ईमान हैं। जिस तरह हमें अपना ईमान अजीज़ है, हमने अपना ईमान भी बचाना है और दूसरे मुसलमान भाइयों की ईमान की भी फ़िक्र करनी है। इस पैगाम को आपने आगे पहुंचाना है। और इस ज़िक्री मज़हब के लिहाज से आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर वो सवाल लिखें। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में हम ज़रूर आपको इसका जवाब देंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि।